محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، یہ پاک جگہ اپنے ہیکل مسجد کی وجہ سے بنی اسرائیل کا قبلہ رہی ہے، اور یہ مقدس مقام بے شمار انبیاء بنی اسرائیل کا محبت و مدفن ہے، اور اس کی عظمت نہ صرف یہود و نصارہ ہی کی نگاہ میں ہے بلکہ اس کو مسلمان بھی مقام مقدس مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقع اسراء یعنی واقع معراج نے اس کے تقدس کو اور بھی چار چاند لگا دیے ہیں۔ اور جب بھی کوئی مسلمان سورہ اسراء کو تلاوت کرتا ہے تو اس کے قلب میں اس مقام کا تقدس و جلال اثر کیے بغیر نہیں رہتا، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے: پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ وہ مسجد اقصی جس کے اطراف کو ہم نے بڑی برکت دی ہے اور اس لیے سیر کرائی کہ اپنی نشانیاں دکھائی، بلا شبہ وہی ذات ہے جو سننے والی دیکھنے والی ہے۔ محترم ناظرین، بیت المقدس کی اس مسجد کو مسجد اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مکہ سے بہت دور فاصلے پر واقع ہے۔ معراج کے واقعے میں جب قرآن نے بیت المقدس کا ذکر کیا تو ساتھ ہی اس جانب بھی توجہ دلائی کہ بنی اسرائیل کی دعوت و تبلیغ کا یہ مقام اور بنی اسرائیل کا قبلہ صلاح جو تمہاری نزدیک بھی عزت و عظمت سے معمور ہے، یہود کے مفسدانہ سرگرمیوں اور احکام الہی کے خلاف مسلسل بغاوتوں اور شرارتوں کی وجہ سے 2 مرتبہ تباہی و بربادی اور اہانت سے دوچار ہو چکا ہے، اور نہ صرف یہ مقام بلکہ خود یہ لوگ بھی مشرکوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں حد درجے ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، مگر ان کو پھر بھی عبرت و بصیرت حاصل نہیں ہوئی۔ اور آج جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عامہ ان کو رشد و ہدایت اور دین و دنیا کی عزت و عظمت کا پیغام سنا رہی ہے، یہ اس کے ساتھ نفرت و حقارت ہی کا معاملہ کر رہے ہیں، اور پہلے سانحوں کی طرح اب بھی غفلت و سرکشی اختیار کر کے ابدی ذلت و خسران کو دعوت دے رہے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم نے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمائے ہیں کہ ہم نے کتاب صح انبیاء علیہ السلام میں پہلے سے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ سخت فتنہ و فساد اور سرکشی و بغاوت کرو گے، اور خدا کے اس مقدس مقام میں فتنہ ساماں بنو گے، اور اس کی پاداش میں 2 مرتبہ تم کو ذلت و ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور جس سرزمین کو تم بہت زیادہ محبوب رکھتے ہو یہ بھی 2 مرتبہ ظالموں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوگی۔ اس کے بعد ہم پھر 1 مرتبہ تم پر رحم کریں گے اور سعادت و فلاح کی طرف دعوت دیں گے۔ پس اگر تم نے گزشتہ واقعات سے عبرت و معزت حاصل کر کے اس دعوت حق پر لبیک کہا اور اس کو بطبیعت خاطر قبول کیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری اس سعادت کو نہیں سلب کر سکتی، اور اگر تم نے بغاوت اور مخالفت کی اور فساد و گمراہی کو اپنایا تو اس کے بعد تم پر ابدی ذلت و رسوائی کی مہر لگا دی جائے گی، اور یہ سب کچھ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور ایسے سرکشوں کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ جہنم ہے۔ محترم ناظرین، 7ویں صدی قبل مسیح کے آخری دور میں بابل یعنی عراق کی حکومت پر ایک زبردست جری اور ظالم و جابر بادشاہ کا حکومت ہوا۔ اس کا نام بنو قد نصر یا بنو قد رزار تھا، اور عرب اس کو بخت نصر کہتے تھے۔ اگرچہ اس زمانے میں بابل کی حکومت بذات خود ایک متمدن اور زبردست حکومت شمار ہوتی تھی، مگر اس سے قریب نینوا کی مشہور طاقت کی تباہی کے بعد تو اس کو اور زیادہ قوت و شوکت حاصل ہو گئی، اور وہ ایک عظیم الشان شہنشاہیت تسلیم کر لی گئی، حتیٰ کہ ایران کے مختلف قبائلی حکومتیں بھی اس کے باج گزار اور ماتحت حکومتیں سمجھے جانے لگی۔ محترم ناظرین، بنو قد نظر کی شمشیر نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، اور اس کی نظر شام اور فلسطین کے علاقوں پر پڑنے لگی،
جو یہودیہ کا علاقہ کہلاتا اور بنی اسرائیل کے مذہب اور قومیت کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ اس کی جانب بڑھا۔ جب یہودیہ کی سرزمین کے باشندوں نے یہ سنا تو ان کے ہوش و حواس جاتے رہے اور بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کو موت کا نقشہ نظر آنے لگا، اور اب وہ سمجھے کہ جن نبیوں نے ہماری بدکاریوں پر متنبہ کرتے ہوئے جس سزا اور عذاب الہی کا ذکر کیا تھا اور جس سے ناراض ہو کر ہم نے حضرت یرمیہ علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال رکھا ہے، وہ وقت آ پہنچا۔ محترم ناظرین، مگر ان لوگوں کی بدقسمتی دیکھیے کہ انہوں نے اس حالت کو دیکھ کر اپنے بد اعمالیوں اور بد کرداریوں پر اظہار ندامت اور درگاہ الہی میں توبہ و انابت کی جانب پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی مادی طاقت کے اسباب و وسائل پر بھروسہ کیا اور شاہ بابل کی مقاومت کے لیے آمادہ ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فلسطین و شام کے شہروں اور آبادیوں کو ویران اور مسمار کرتا ہوا بیت المقدس یعنی یروشلم کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اب شاہ یہودا یعنی یہود کے بادشاہ کو بجز اطاعت کوئی چارہ نہ رہا۔ بنو قدنظر یروشلم میں لشکر سمیت داخل ہوا اور بادشاہ، سردار اور تمام امراء کو قید کر لیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ لشکریوں نے تمام مال و متاع اور ہیکل کے تمام اشیاء کو لوٹ لیا اور تورات کے تمام نسخوں کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا، اور ہزارہ انسان کو قتل اور با اختلاف روایت 1,00,000 سے زائد یہودیوں کو، جن میں سے بوڑھے، بچے، عورتیں اور مرد سب ہی تھے، بھیڑ بکری کی طرح ہنکاتا ہوا پیادہ بابل لے گیا اور ان سب کو غلام اور باندی بنا لیا، حتیٰ کہ خود یہودیوں کی زبان پر یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے ناحق قتل کرنے کی سزا ہے، جو ہم کو شاہ بابل کی شمشیر براہ کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ غرض شاہ بابل کے اس حملے نے یہودا کا ملک ہی ویران نہیں کیا، بلکہ ان کے مذہب اور قوم کو بھی پارا پارا کر دیا۔ چنانچہ یہود کے ان قیدیوں میں حضرت دانیال اصغر، حضرت عزیر اور بعض دوسرے وہ بزرگ بھی تھے جن کو خدا تعالیٰ کی جانب سے قیام بابل کے زمانے میں یہود کی اصلاح کے لیے نبوت سے سرفراز کیا گیا، تاکہ وہ اس بت پرست شہنشاہی کی غلامی میں طاقت و آزادی سے محرومی کے ساتھ ساتھ دین و مذہب سے بھی محروم نہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں یہ نقل کیا ہے کہ جب بنو قدنظر یعنی بخت نصر بیت المقدس میں داخل ہو کر سب کچھ برباد کر چکا تو اس کو اطلاع دی گئی کہ یہود نے اپنے ایک نبی یرمیہ علیہ السلام کو اس بنیاد پر قید کر رکھا ہے کہ انہوں نے تیری آمد اور حملے سے قبل اپنے قوم کو ان تمام باتوں کی خبر دے دی تھی جو آج پیش آئی۔ یہ سن کر شاہ بابل نے ان کو زندان سے نکالا اور ان سے بات چیت کر کے بے حد متاثر ہوا اور اصرار کیا کہ اگر وہ بابل چلنے پر آمادہ ہو تو ان کو حکومت میں منصب جلیل دیا جائے گا، مگر حضرت یرمیہ علیہ السلام نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ تیرے ہاتھوں میری بدقسمت قوم کا جو حال ہوا ہے، اس کے بعد میرے لیے بابل جانا میری زندگی کا سب سے بدترین سانحہ ہوگا، میں تو اب انہی کنڈرات پر زندگی گزاروں گا، بس اے بادشاہ تو مجھ سے اس بارے میں اصرار نہ کر۔ شاہ بابل یہ سن کر خاموش رہا اور بابل کو روانہ ہو گیا۔